بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں کہ جو ٹاپک ہر ماں اور باپ کے لیے ضروری ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا چیز دیں، ایسی کون سی چیز ہے کہ جو ہمیں اپنے بچوں کو دینا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، وہ چیز کیا ہے پہلے تھوڑا سمجھیے گا۔ قرآن پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ناظرین، آج ہم ذرا خیال کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا بچہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، کوچنگ سینٹر بھیجیں، کہیں پر بھیجیں، پڑھاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی لائف خوشحالی کے ساتھ گزار سکے۔ مگر ہم نے ناظرین کبھی یہ سوچا ہے کہ جو زندگی دنیاوی ہے کہ بہت تھوڑی زندگی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال ہمیں یہاں زندہ رہنا ہے، مگر ایک وہ زندگی ہے کہ جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے ہماری، اور اس زندگی کو کہتے ہیں اخروی زندگی، وہ عالم برزخ والی زندگی کہ جس میں یہ نہیں پتا کتنے سال رہنا ہے، کتنے ہزار سال رہنا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے دماغ کو فٹ کیا ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے یہ کہ ہمارے بچے اگر گھر میں رہیں گے تو ہم ان کو دنیا کی تعلیم دے کر کے ان کے گھروں کو سنوار دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ان بچوں کو دین کی تعلیم دیں، انہیں وہ ضروری باتیں بتا دیں کہ جن باتوں پر وہ عمل کر کے جہنم کے راستے پر نہیں بلکہ جنت کے راستے پر چل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، اس کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ میں آپ کو سمجھا دوں اور کوشش کروں گا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اگر آپ کا بیٹا اسکول پڑھتا ہے تو آپ کا بیٹا اگر اسکول جانے کے لیے ٹائم پر تیار نہیں ہوتا تو آپ غصہ کرتے ہو، سو رہا ہو اٹھا کے بٹھا دیتے ہو۔ وہ بچہ اگر کھیل کود میں لگا ہوا ہے اور ٹائم اس کے اسکول کا ہو رہا ہے تو پورا گھر زور و شور کے ساتھ اس بچے پر سختی کرتا ہے کہ کھیل کا ٹائم نہیں ہے، اسکول کا ٹائم، پہلے اسکول جاؤ۔ یہ ماحول ہوتا ہے ہر گھر کا، ہم دیکھتے ہیں۔ صبح ہی اس کے لیے اسکول جانے سے پہلے اس کی تمام چیزیں، کھانے پینے کی ڈریس، سب چیز تیار ریڈی ملتی ہے ہمیں، کیوں بچہ اسکول جائے گا، اسکول جا کے پڑھے گا، کامیاب ہوگا یہ۔ مگر وہی ماں اور باپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ نماز کا بھی ٹائم ہوگا، ہمارا بیٹا مسجد جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اسکول نہ جائے تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہو، اور اٹھانا بھی چاہیے کیونکہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا حق ہے اسے تعلیم دینا۔ مگر وہ بچہ نماز کے لیے نہیں جاتا، نہ ماں کو کوئی خبر ہے نہ باپ کو کوئی خبر اس چیز کی ہے۔ وہی بچہ نہ ایک روزہ رکھتا ہے، کوئی گھر والوں کو پرواہ نہیں ہے۔ وہی بچہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کے راستے پر چلتا ہے، برائی کے راستے پر چلتا ہے، تو نہ ماں کو کوئی خیال آتا ہے نہ باپ کو کوئی خیال آتا ہے کہ ہمارا بیٹا کس قدر گناہ کی طرف جا رہا ہے، نمازیں قضا کرتا رہے، قرآن کی تعلیم نہیں پڑھتا۔ آج تو بڑا افسوس ہے ہمیں کہ دنیاوی کلچر کے اعتبار سے ہم نے بہت ساری کتابیں اور بہت ساری تعلیم حاصل کر لی، مگر ابھی ہمیں اکثریت ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی اکثریت یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کو نماز کے مسائل تک خبر نہیں ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیے، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو اولاد کو سکھانا تم پر فرض ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ جیسے کہ اپنے بچے کو آپ سکھا دو کہ حرام کتنی چیزیں ہیں تاکہ وہ حرام سے بچ سکے۔ اپنے بچوں کو ایمان کیا ہے بتا دیا جائے تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ آپ کے اپنے بچوں کو کفر کے بارے میں بتا دیا جائے کہ بندہ کن باتوں سے کافر ہو جاتا ہے، یہ باتیں سکھا دینا فرض ہے تاکہ بچہ کفر کرنے سے بچ سکے۔
अपने बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा दिया जाए ताकि बच्चा टाइम से वक्त पर सही से नमाज पढ़ सके। ये वो ज़रूरी मसाइल हैं जिनका हर मुसलमान को सीखना फ़र्ज़ है। मगर कितने अफसोस की बात है कि आज हम अपने बच्चों को दीन की तालीम ना दे करके दुनिया की तालीम में उनको इस कदर डुबो दिया है हमने आज कि अफसोस की बात में बच्चों को ना अल्लाह के बारे में कोई खबर है, ना नबी के बारे में कोई खबर है, ना दीन के बारे में कोई खबर है, ना हराम हलाल के बारे में कोई खबर है, ना कुफ्र ईमान के बारे में कोई खबर है। आखिरकार किस तरीके से अपनी ज़िंदगियों को हम जी रहे हैं, किस तरीके से आज अपने हालातों को हम जी रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि मस्जिदों के क्या हालात है। मस्जिदों में जो नमाजी हैं उनमें अक्सरियत उन नमाजियों की है कि जिनको सही तरीके से नमाज तो अलग, सिर्फ अलहम्दो शरीफ पढ़ना तक नहीं आती है। कितने अफसोस की बात है कि हम उल्टी सीधी नमाजें पढ़ करके चले जाएं कि हमारी वो नमाजें कामयाब हो जाएंगी, कभी भी कामयाब नहीं हो सकती हैं। खुदा के लिए मुसलमानों, अपने बच्चों को तालीम दो। ज़रूरी है डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, बड़े बड़े ओहदे उन्हें दिलाओ, मगर सबसे पहले उन बच्चों को मुसलमान बनाओ। सिर्फ इस्लामी घराने में पैदा होने से कोई किसी का ईमान कन्फर्म नहीं होता। बच्चा तो कहीं पैदा हो मुसलमान ही होता है, मगर उस बच्चे को अगर दीन की तालीम न दी जाएगी तो बच्चा वही जब बालिग होने के बाद, जवान होने के बाद, जब उसे पता ही नहीं होगा कुफ्र क्या है और ईमान क्या है, तो वो कभी कुफ्र कर बैठेगा और कभी अपने हाथ से ईमान को दे बैठेगा। आखिरकार मुसलमानों की जिंदगी ऐसी कब तक जियोगे तुम? आखिरकार कब तक अपने हाथों से अपनी जहन्नम तैयार करते रहोगे? एक दिन तो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जाकर के मुंह दिखाना। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को जरूर दुनियावी तालीम दो, मगर उससे पहले उन्हें दीन की इतनी तालीम तो जरूर दे दो जिससे कि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके।